بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے اور ان کو سیدھے راستے پر ڈالنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے اوپر نیچے رسولوں کو بھیجا، چونکہ انسان اپنی عقل سے موت کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ آج تک نہیں جان سکا۔ تو یہ پردے کے پیچھے جو نظام ہے، جو زندگی ہے، وہ اللہ انبیاء کو بتاتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے، اور اس میں کامیاب کیسے ہونا ہے یہ طریقہ بھی بتاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لقد، یقیناً، یہ کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان میں ایک ایسا رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، اسی قوم سے ہے، اسی خاندان سے ہے، اور سب سے عالی خاندان سے ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں یتلو علیہم آیاتہ، انہیں اللہ کا قرآن سناتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے اخلاق اچھے بناتے ہیں، ان کو پاکیزہ کرتے ہیں گناہوں سے، نافرمانیوں سے، اور کیا کرتے ہیں؟ تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب، اور انہیں قرآن سکھاتے ہیں، اور چوتھا کام کیا کرتے ہیں؟ والحکمہ، اور انہیں حکمت سکھاتے ہیں، اچھے اخلاق، اچھا طرز زندگی جو کسی کے لیے باعث تکلیف نہ ہو، باعث مصیبت نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے امت پر احسان تو پوری انسانیت پر ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب کہیے میرے محبوب کہ میں صرف اہل ایمان کا نبی نہیں ہوں، اب دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے لیے اللہ نے مجھے رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ اللہ کا احسان عظیم ہے، خاص طور پر اہل ایمان پر جو آپ پہ ایمان لائے۔ آپ کے علم کی مثال وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے کہ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا اس کی مثال ہے ریت کے ایک ذرے کی، اور اپنے محبوب کو جو علم عطا فرمایا اس کی مثال ہے ایک صحرا کی۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی۔ جو ہستی عرشوں پر جا کے اللہ سے ہم کلام ہو جائے، اللہ کی زیارت کر لے، تو ان کے علم کو کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں نہ ناپا جا سکتا ہے، نہ تولا جا سکتا ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اس کی زبان سے جو بول نکلتا ہے وہ اللہ کا بول ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں؟ اس نے خیال کیا عام لوگوں پر، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں؟ تو غصے میں، یہ میں اپنی طور سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں فرمایا، غصے میں انسان اونچ نیچ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ کیا میں اس وقت بھی آپ کی باتیں لکھ لیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج من ھذا الا الحق، آپ نے فرمایا ہر حال میں میری باتیں لکھو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان باہر نکالی اور اس کو ایسے پکڑا
کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو اس وقت ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا، ان کی باتوں کو بھی چھوڑ دیا، ان کی باتوں کا یقین چھوڑ دیا۔ تو میرے رب نے فرمایا لو استفتحونی کل باب جاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک۔ یہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کسی کتاب میں یہ حدیث قدسی نقل کی ہے کہ میرے محبوب آپ پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دیں کہ یہ جس دروازے سے بھی آئیں گے، آنے کی کوشش کریں گے نا میرے پاس، میں نے وہ دروازے بند کر دیے ہیں۔ جس راستے سے آنے کی کوشش کریں گے، میں نے وہ راستے بند کر دیے ہیں۔ اب میں نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہے اور میں نے ایک راستہ کھلا رکھا ہے، وہ ہے آپ کے پیچھے چل کے آ جائیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اگر تمہیں اللہ کو پانا ہے تو پھر میری اتباع کرو، میری شبیہ اختیار کرو، میرے اخلاق عادات اختیار کرو، تو پھر اللہ تم سے راضی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں جو خاندانی سکے ہیں وہ نہیں چلتے کہ میں تو شاہ جی ہوں، میں تو قریشی صاحب ہوں، میں تو میاں صاحب ہوں۔ وہاں صرف ایک ہی سکہ چلتا ہے کہ کون جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپناتا ہے اور آپ کی باتوں پر پختہ یقین رکھتا ہے اور ایمان لاتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ویران جگہ ربضہ تھی، وہاں بھیج دیا تھا۔ وہ حج کے دنوں میں راستہ عراق سے لوگ جو حاجی آتے تھے تو وہ شارٹ کٹ کے طور پر مکہ جاتے ہوئے ربضہ سے گزرتے تھے، باقی سارا سال وہ راستہ ویران رہتا تھا۔ تو وہ اپنی بیوی، بیٹی اور خود 3 افراد کے ساتھ وہاں جا کے قیام فرما لیا۔ ان کی موت کا وقت آ گیا تو ان کی بیگم کہنے لگی اب ہم اس ویرانے میں ہیں، میں بوڑھی عورت، یہ چھوٹی بچی، تجھے غسل کون دے گا، تجھے کفن کون دے گا، تیرا جنازہ کون پڑھے گا، تیری قبر کون کھودے گا، تجھے قبر میں اتارے گا کون؟ سبحان اللہ۔ کہنے لگے اللہ کی بندی، ما کذبت وما کذبت، نہ میں تمہیں جھوٹ بول رہا ہوں، نہ کہنے والا کبھی جھوٹ بولتا تھا۔ میں ایک مجلس میں تھا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا قیامت کے دن اٹھے گا اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی۔ اور میں نے دیکھا کہ اس مجلس کے جتنے ساتھی تھے وہ مجھ سے پہلے مر گئے اور شہروں میں مر گئے، میں اکیلا رہ گیا ہوں اس جنگل میں، تو مجھے یقین ہے کوئی میرا جنازہ پڑھنے آئے گا۔ وہ کہنے لگی انا وقد انقطع الحاج، کہنے لگی ابو ذر یہ کیسے ہوگا، اب تو حج بھی کوئی نہیں ہے کہ حج کے قافلے گزریں اور کوئی تیرا جنازہ پڑھ دیں۔ فرمانے لگے کہنے والا بہت سچا ہے، یہ یقین کر لو۔ کتنی عام بات ہو گئی ہے، جھوٹ کے بغیر تو تجارت نہیں چلتی، جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا، سود کے بغیر تو بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا ہم نے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرا کے رکھ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جھوٹ الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، سچ کامیاب کر دیتا ہے۔ سود سے اللہ مال گھٹاتا ہے اور صدقے سے اللہ مال بڑھاتا ہے۔ کہنے لگے جا راستے پر بیٹھ، کوئی آئے گا۔ تو وہ جا کے بیچاری، انہوں نے کہا چلو بوڑھا آدمی ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہ کوئی بھی نہیں آیا، اللہ کے بندے آئے گا بھی کوئی نہیں۔
اچھا اگلا دن گزرا، اگلا دن آیا، فرمایا کہ بیگم جاؤ اور راستے پہ بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگی وہ راستے میں ریت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہا تو جا تو صحیح۔ وہ جا کے بیٹھ گئی، کوئی بھی نہیں گزرا۔ شام کو واپس آئیں، کہنے لگی کوئی بھی نہیں گزرا۔ تیسرا دن آیا اور آپ کو اپنی موت کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 آدمیوں سے محبت کرتا ہے، میرے صحابہ میں سے 4 آدمیوں سے محبت کرتا ہے، اور پھر فرمایا علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا ابو ذر، مقداد اور سلمان، ان 4 سے میرے اللہ نے مجھے کہا ہے میں پیار کرتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے۔ آگے چل کے امت نے بے وفائی کرنی تھی، آپ نے ایک دفعہ فرمایا بھی سی علی میرے بعد امت تجھ سے بے وفائی کرے گی، کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دین سلامت رہے گا؟ کہنے لگے ہاں تیرا دین تو سلامت رہے گا۔ کہا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر اپنے ساتھیوں کی بے وفائیوں سے اتنا دکھی ہوئے کہ فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پر بیٹھتے تھے تو داڑھی کو ایسے پکڑتے تھے، فرماتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ ایک دفعہ آپ بہت بیمار ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو لگتا ہے کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا علی نہیں ابھی نہیں، تو اس دن مرے گا۔ آپ نے اپنا ہاتھ ایسے رکھا، جب تیرے اس سر کے خون سے یوں ہاتھ نیچے لائے تیری یہ داڑھی رنگین ہوگی تو اس دن مرے گا، تو اس سے پہلے نہیں مرے گا۔ تو پھر وہ حدیث یاد کر کے ایسے داڑھی پکڑتے اور کہتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ کہ آپ کے جو تھے ماننے ساتھی وہ انتہائی بے وفا تھے۔ مصر پر معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حملہ کیا اور اس پہ قبضہ کر لیا، اور حضرت ابوبکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو قتل کر کے ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں لپیٹ کے آگ لگا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غمگین ہوئے اور حکم دیا کہ نکلو ان کے خلاف جہاد کے لیے، اور آپ خود نکلے اور خیمہ کوفے کے باہر لگا کے آپ نے وہاں قیام کیا۔ صبح اٹھے تو ایک آدمی بھی نہیں آیا ہوا تھا، ایک آدمی بھی نہیں آیا ہوا تھا، اور کوفہ مرکز تھا آپ کے محبت کرنے والوں کے۔ تو آپ انتہائی دل برداشتہ ہو کر پھر واپس چلے گئے اپنے گھر۔ تو اس لیے 3 دفعہ کہا 4 آدمیوں سے اللہ پیار کرتا ہے اور علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے، اور ابو ذر بھی ان میں سے ہے، مقداد بھی ان میں سے ہے، سلمان بھی ان میں سے۔ کہ جا جب تیسرا دن آیا تو بیٹی سے کہنے لگے بیٹی بکرا ذبح کر اور کھانا تیار کر، آج مہمان آئیں گے میرا جنازہ پڑھنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسا یقین اللہ کے نبی کی بات پر۔ اور ہم کیسے اپنے محبوب، ایک تو ہماری نسل کو پتہ ہی نہیں ہمارے نبی کون ہے۔ یہ جو ہمارے انگلش میڈیم سکولز ہیں، ہماری حکومتیں ہیں، انہوں نے نصاب سے نبی کی زندگی نکال کے رکھ دی ہے۔ بچوں کا قصور نہیں ہے، ماں باپ، پہلا قصور ماں باپ کا کہ ظالموں اگر اسکول میں کچھ نہیں پڑھا رہے تو تم تو پڑھاؤ کہ میرا نبی کیسا تھا۔ اللہ نے فطرت میں رکھ دی ہے نبی کی محبت۔ پرانی بات ہے، میری کمر میں بہت درد ہو گیا تو 2 مہینے میں نے رائمنڈ سے چھٹی کی،
تو اب میں سوچوں کہ میں وقت کیسے گزاروں، کہ میری زندگی تو اللہ کے فضل سے یوں چلی ہے، اللہ چلاتا رہے، اسی پہ موت آئے۔ اس طرح اللہ نے مجھے گھمایا اپنا نام کے ساتھ۔ تو وہ تنہائی اور بیکاری، طبیعت خراب ہونے لگی، چھٹیاں تھیں تو میں نے اپنے فیملی کے سارے بچے، یہ میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، بہنوں کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، میرے بھائی کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، سب کو میں نے اکٹھا کر لیا اور میں ان میں تعلیم کرواتا، یہ فضائل اعمال ہے۔ اب وہ بچے تھے، وہ کہیں مجھے بڑے ابا کہتے تھے، بڑے ابا یہ تو کل بھی سنی تھی۔ تو میں پریشان ہو گیا، بھائی اب میں کیا کروں، جو میں حدیث شروع کروں، یہ تو کل بھی سنی تھی۔ تو اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا، میں نے کہا اچھا اس کو ہم چھوڑتے ہیں، میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی سناتا ہوں۔ کہنے لگے ہاں۔ تو میں نے 2 مہینے پورے اللہ کے فضل و کرم کے اپنے نبی کی پوری زندگی سنائی۔ میرے اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے اللہ کے محبوب کی زندگی کو سینے سے لگا، میں نے اسے پڑھا، میرے اوپر سیرت کی زندگی غالب ہے۔ تو آخری دن جب میں نے اللہ کے نبی کی وفات سنائی کہ ہمارے نبی فوت کیسے ہو، تو اس وقت میرے بڑے بھتیجے کی عمر کوئی 5-6 سال تھی، طاہر میاں کا بیٹا زین العابدین، تو اپنی ماں کی گود میں بیٹھا تھا۔ تو جب میں نے یہ بتایا نا تو وہ دھاڑیں مار کے رونے لگا۔ 5 سال کے بچے کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا نبی کون ہوتا ہے، واللہ وہ دھاڑیں مار کے رونے لگا اور ماں سے ایسے لپٹ گیا، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے۔ علی میرا بیٹا ہے، اس کو سب سے پہلے میں 2.5 سال کی عمر میں عمرے پر لے گیا۔ جب اپنی ماں کے ساتھ گیا وہاں ریاض الجنہ میں، ماں سے کہتا ہے ماما میں نے اپنے نبی کو دیکھنا ہے، میں نے اپنے نبی کو دیکھنا ہے۔ والدین نے یہ فطرت اولاد کی مسخ کر دی، تباہ کر دی۔ انگلش بولے، تو کبھی زبان سے بھی کوئی قوم عروج پاتی ہے۔ چین والوں نے کتنی انگلش سیکھی ہے، جاپان والوں نے کتنی انگلش سیکھی ہے، کوریا والوں نے کتنی انگلش سیکھی ہے۔ وہ کمبخت 100 سال ہمیں غلام بنا کے گئے، اس غلامی سے نکلتے ہی نہیں ہے، نسل جانتی ہی نہیں ہے اللہ کا نبی کون ہے، تو ان کے سامنے زندگی کیسے آئے گی کہ زندگی گزارنی کیا ہے۔ تو پھر وہ بوائے فرینڈ بنائیں گی لڑکیاں، گرل فرینڈ بنائیں گے لڑکے، فحاشی آوارگی کی فضا بنے گی، نشوں پہ لگیں گے۔ ہمارے زمانے میں یعنی میں 71 تک رہا ہوں گورنمنٹ کالج، اور 64 سے 69 تک میں رہا ہوں سینٹرل ماڈل اسکول۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا نشہ کیا ہے۔ سگریٹ تو میں بھی پیتا تھا اور سارے پیتے تھے، لیکن کوئی نشہ کرے یہ بالکل نہیں تھا۔ اور مجھے یاد نہیں کہ کوئی لڑکی ننگے سر، کو ایجوکیشن تھی ہماری گورنمنٹ کالج میں، مجھے یاد نہیں کوئی لڑکی ننگے سر ہوتی تھی، اور ان کے بیٹھنے کا سیکشن اور جگہ الگ ہوتی تھی، لڑکے الگ بیٹھتے تھے۔ اب ہمارے کالج یونیورسٹیز نشے سے بھرے ہوئے اور پہلے مجرم ماں باپ ہیں جنہوں نے انہیں نہ قرآن سکھایا، نہ نبی کی زندگی سکھائی، نہ انہیں آخرت بتائی۔ پڑھو، سب اے آنے چاہیے، بی نہیں آنا چاہیے، سی نہیں آنا چاہیے۔ دکھ سے کہہ رہا ہوں، میری اپنی نسل ہے، میری تو محنت ہی اسی پر ہوئی ہے، تو مجھے رونا آتا ہے جب میں اپنی نسل کی بربادی دیکھتا ہوں۔ بیٹی سے کہہ رہے ہیں ابو ذر بکرا ذبح کر، کھانا تیار کر، آج مہمان آئیں گے۔ وہ بھی دل میں کہنے لگی بیچارہ مرنے والا ہے ابا، اس کی کوئی عقل پہ
مسئلہ آ گیا ہے، بیوی سے کہا جاؤ جا کے راستے میں بیٹھو۔ سبحان اللہ، دوپہر سے پہلے، دوپہر ہو رہی تھی تو دور سے غبار اڑتا نظر آیا۔ تیسرا دن تھا، جنگل ویران۔ جب اس نے غبار اڑتا دیکھا تو وہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے ایسے اپنا ہاتھ لہرایا تو وہ جو سوار تھے 20 آدمی تھے، سارے اونٹوں پہ سوار تھے، تو انہوں نے دیکھا ویرانے میں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنے اونٹوں کا رخ پھیر دیا اس بی بی کی طرف، تو کہنے لگی هل لکم من رغبت ان تسلوا جنازۃ صحابی الرسول، فرمانے لگے کیا آپ لوگ مہربانی کریں گے کہ ایک صحابی رسول فوت ہو رہا ہے، اس کا جنازہ پڑھ دو۔ تو انہوں نے پوچھا من ہوا، کون ہے وہ؟ انہوں نے کہا ابو ذر غفاری۔ تو سب رونے لگے، سب، اور سب کے منہ سے نکلا نفدیہ بآبائنا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کے امیر تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے صحابہ میں سے ہیں، بدری صحابی ہیں۔ یہ عمرے کے لیے جا رہے تھے مکہ مکرمہ، تو شارٹ کٹ اختیار کیا کہ جلدی عمرے پر پہنچ جائیں۔ حج تو گزر چکا تھا، اصل تو وہ عمرے کے لیے نہیں جا رہے تھے، میرا رب ابو ذر کے جنازے کے لیے ان کو عراق سے چلے تھے۔ جب یہ وہاں ان کے گھر داخل ہوئے تو ابو ذر مسکرائے اور اپنے بیوی سے فرمایا آ گیا نا، دیکھ لیا نا، میں نہیں کہتا تھا، نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، نہ کہنے والے نے جھوٹ کہا تھا۔ پھر فرمایا کہ حالانکہ ان میں عبداللہ بن مسعود بھی موجود ہیں، دیکھو بھائی مجھے کفن وہ دے جس نے کبھی حکومت کی نوکری نہ کی ہو، اور حکومت تو اس وقت نہیں تھی، خلافت راشدہ تھی حضرت عثمان کی، اور میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو۔ تو سب کے سب نے کی ہوئی تھی۔ ایک نوجوان بالکل انصاری، اس نے کہا، وہ عمر میں ہی چھوٹا تھا، انہوں نے کہا جی میں نے آج تک حکومت کی کوئی نوکری نہیں کی، اور یہ جو احرام ہے یہ میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، جیسے گھروں میں کھڑیوں پر تیار ہوتا تھا، یہ میری ماں نے تیار کیا ہے، کہ بس یہ میرا احرام ہوگا، یہ میرا کفن ہوگا، اور تو میرا جنازہ پڑھائے۔ باتیں کرتے کرتے ان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے سارے رسومات پوری کر کے جنازہ پڑھا کے دفن کر کے جب جانے لگے تو حضرت ابو ذر کی بیٹی نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود سے، یا عم الی الغداء، کھانا کھا لے۔ کہنے لگے انا لکی بنا علم، تمہیں کیسے ہمارا علم تھا کہ ہم آ رہے ہیں؟ کہا ابا نے کہا تھا کہ آج ضرور آئیں گے، اللہ کے نبی نے کہا تھا ضرور آئیں گے۔ تو عبداللہ بن مسعود اتنا روئے، کہنے لگے واہ ابو ذر، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ، سارے کھانا کھا کے بھولی بسری داستانیں رہ گئیں بیٹا۔ پیسہ ہی خدا ہے آج کل، پیسہ ہی نبی ہے، پیسہ ہی اسلام ہے، پیسہ ہی دین ہے، پیسہ ہی عزت ہے۔ مرتا ہے انسان کم بخت تو ہر شے مٹی ہو کے جا کے قبر میں سو جاتا ہے، سب کمایا چھوڑ جاتا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، قرآن کا سب سے بڑا پیغام ہے توحید، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد سب سے بڑا پیغام ہے محمد الرسول اللہ، کہ اللہ نے ایک سے پیار کیا، دیکھو تو صحیح، حبیب بنایا ہے۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو۔ خلیل اسے کہتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، جن کی محبت مضبوطی سے گڑ گئی ہو، بڑھتی نہ ہو۔ حبیب اسے کہتے ہیں، حبیب کی اصل ہے حبہ، حبہ دانے کو کہتے ہیں، اور دانے کی صفت ہے وہ کاشت کرو بڑھتا ہے، کاشت کرو بڑھتا ہے۔ تو آپ حبیب ہیں، آپ کی محبت کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کو جو آپ سے محبت ہے کوئی حد نہیں، اس کی زندگی گزار لو، چند دنوں کی بات ہے،
چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، ڈھیر گزر گئیں، کچھ باقی ہیں۔ ایسا مریں کہ اللہ کا نبی استقبال کرے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ کہے میرے بندے میں راضی ہوں، میری بندی میں راضی۔ زندگی تو یہ ہے، باقی تو سب جانوروں کی طرح انسان زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے اور جانوروں میں اتنا ہی فرق ہے، ہم بولتے ہیں، وہ بولتے نہیں، ورنہ جانور مائنڈڈ لوگ ہیں، کھانا پینا، بیوی بچے، عیاشی بدماشی فحاشی، ناچ گانا، اس کو زندگی بنایا ہوا ہے۔ جا کے دیکھو، میں 42 سال سے یورپ جا رہا ہوں، 82 سے میرا سفر شروع ہوا ہے، تبلیغ کے لیے جاتا تھا۔ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم پاگل مغرب میں کہاں عزتیں تلاش کر رہے؟ ابھرنے کی جگہ مشرق ہے، ڈوبنے کی جگہ مغرب ہے۔ وہ تو ہاری ہوئی قومیں ہیں، اللہ کی نظر میں اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں۔ تو جانوروں کے پیچھے چل کے کیا کرو گے؟ جانور ہی بنو گے۔ تو شکر کرو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ خلاصہ ہے اس میں، اس لیے کہ توحید یہ قرآن کا مضمون، رسالت قرآن کا مضمون، آخرت پورے قرآن کا مضمون، ان تینوں کو اللہ نے سورۃ فاتحہ میں جمع کر دیا۔ مالک یوم الدین تک توحید ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بندگی ہے، عبادات ہیں، اطاعت ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم انبیاء ہے، رسالت ہے۔ اور پھر قرآن میں 3 گروہ چلتے ہیں، ایمان والے، کافر، منافق۔ ایمان والے مغضوب علیہم ضالین پورے قرآن میں چلتے ہیں، 3 یہاں ذکر کر دیے، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اچھا، اس کو ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم یہود ہیں، ضالین نصارہ ہیں۔ اللہ نے تو نہیں ذکر کیا، صفت ذکر کی ہے۔ جن میں یہ صفت پائی جائے گی، وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کوئی ہیں، وہ اس تازیانے کے نیچے آ جائیں گے۔ جن میں یہ ضال کی صفت پائی جائے گی، وہ کوئی بھی ہیں، وہ اس کے نیچے آ جائیں گے، اس وعید کے نیچے آ جائیں۔ اس لیے اللہ نے غیر الیہود والنصارہ تو نہیں کہا، غیر المغضوب علیہم، جان بوجھ کے جانتے ہوئے جو وہ اس نے حی بن اخطب نے اپنے بھائی کو، جب اللہ کے نبی پہنچے نا، تو اپنے چھوٹے بھائی یاسر، اس کا نام تھا یاسر بن اخطب، کہا جاؤ پتہ کر کے آؤ یہ کون ہے۔ تو بنو قریظہ رہتے تھے قباء سے پرے، 7-8 میل کا فاصلہ بن جاتا تھا۔ تو حضرت صفیہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ میرے چچا جب کہیں باہر جاتے تھے، جب واپس آتے اور میں ان کو بھاگ کے ملتی، وہ مجھے بڑے پیار سے اٹھاتے تھے، پیار کرتے تھے۔ تو اس دن وہ حسب معمول شام کو لوٹے، چہرہ اترا ہوا، تو میں بھاگ کے گئی، تو انہوں نے مجھے دھکا دے کے پیچھے ہٹا دی۔ میں بڑی حیران ہوئی، تو میں پیچھے چل پڑی، تو میرا باپ اور چاچا دونوں، تو میرے باپ نے پوچھا ما حییت، یہ مغضوب علیہم عداوتہ ما حییت۔ جب بنو قریظہ کا محاصرہ ہوا تو حی بن اخطب نے سب کو جمع کیا، 600 تھے، تو تمہیں پتہ ہی یہ سچا نبی ہے، آؤ ایمان لائیں، دنیا بھی بچا لیں، آخرت بھی بچا لیں، ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ کہ فیصلے پر راضی ہو جانا، مغضوب علیہم ضالین ہے۔ اور ہدا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہدا کہتے ہیں، عرب سمندری سفر سے بہت ڈرتے تھے، اس لیے سمندری جہاد کا اجر دگنا ہے، پانی کے شہید کا اجر دگنا ہے۔ تو پہاڑ ہیں، جتنے پہاڑ دنیا میں ہیں نا، اس سے زیادہ سمندر میں ہیں، 71% تو سمندر ہے، تو اس کے لحاظ سے پہاڑ بھی ہیں، 29% خشکی۔ تو کئیوں کی چوٹیاں اوپر نکلی ہوتی ہیں اور وہ سورج کی لائٹ میں، روشنی میں چمکتی ہیں، ان کو ہدا کہتے ہیں۔ وہ انہوں نے نشانیاں بنائی ہوئی تھیں، یہاں سے مڑنا ہے، ادھر ادھر، دائیں بائیں۔ وہ چوٹی اگر وہ کھو دیتے تھے، پھر ڈوبنا مقدر ہو جاتا تھا، کچھ پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ تو ہدا وہاں سے لیا گیا ہے۔ ایک پورا جہان ایک سمندر ہے، اور اس میں انسانی کشتیاں ہیں، اور ان انسانی کشتیوں کے لیے ہدا قرآن پاک ہے، ہدی للمتقین۔
جو یہاں تک پہنچ جائے گا وہ آخرت اور اللہ تک پہنچ جائے گا، جو یہاں سے ہٹے گا وہ یہاں بھی برباد ہو جائے گا، آگے بھی برباد ہو جائے گا۔ اتنی خوفناک زندگی ہے غیر مسلم کی، آپ سوچ نہیں سکتے۔ مجھے 43 سال ہو گئے جاتے ہوئے ان ملکوں۔ 1982 میں پہلا سفر ہوا تھا میرا، کہ ان کی جو زندگی جس کو حیات کہتے ہیں اس قدر دکھی اور خوفناک ہے۔ ان کا نظام بڑا طاقتور، قانون ہے، عدالت ہے، اس لیے تو وہ قائم ہیں۔ اور اسلام مسلمان کیوں ذلیل ہیں؟ عدالت کوئی نہیں، انصاف کوئی۔ دیکھو یاد رکھنا، اللہ نے مجھے تاریخ پڑھنے کی توفیق دی، کوئی قوم بھوک کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئی، جو قوم بھی تباہ ہوئی ہے ظلم کی وجہ سے تباہ ہوئی، ناانصافی کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ ہماری ریڑھ کی ہڈی معیشت ہے، یہ سارے دانشور بول رہے ہوتے ہیں، ہماری ریڑھ کی ہڈی معیشت نہیں ہے، عدل ہے، انصاف ہے۔ یہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو ہر شے لٹ پٹ جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور ظلم و انصاف صرف عدالت میں نہیں ہے، انفرادی طور پہ بھی میں ظالم ہو سکتا ہوں، میں انصاف پسند ہو سکتا ہوں، میں اپنے ملازمین کو بے عزت کر سکتا ہوں، عزت دے سکتا ہوں، اپنے مال کو غلط خرچ کر سکتا ہوں، ٹھیک خرچ کر سکتا ہوں۔ ظلم تو یہاں ایک ریڑھی والا بے ایمانی کر کے گندے فروٹ ڈال رہا ہے تو وہ بھی ظالم ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ بہت بڑا ظالم ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو سورۃ فاتحہ حضرت علی، میں نے تو 20 منٹ میں بات ختم کر دی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، ہر آیت کے لیے 10 اونٹ۔ 70 سے مراد 70 نہیں ہے، بے شمار۔ تو کیا بھرا تھا اس ہستی کے اندر، یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمۃ من نواحیہ یستوحش من الدنیا وزہرتہا ویستانس باللیل وظلمتہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ وَهُوَ جَمِيلُ فِي الْمِحْرَابِ قَابِضًا عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ۔ سانپ کا ڈسا نہیں، بچھو کا ڈسا۔ ویسے سانپ پر بھی بولا جاتا ہے بچھو، چونکہ سانپ کے ڈسے کا درد نہیں ہوتا فوری، بچھو کے ڈسے کا فوراً دھاڑ دھاڑ ہوتی ہے۔ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ وَيَقُولُ لِلدُّنْيَا إِلَيَّ تَغَرَّرْتِ إِلَيَّ تَشَوَّقْتِ إِلَيَّ تَزَيَّنْتِ إِلَيَّ تَشَوَّفْتِ۔ یہ میں نے 2 روایتوں کو ملا دیا ہے، ایک روایت میں 2 ہیں الفاظ، دوسری میں 2 ہیں، میں نے اکٹھے کر لی۔ ہیہات دفع ہو جا، دفع ہو جا، غری غیری قد بتت کی ثلاث لا سبیل لی الیک عمروں کے قصیر 3 ایام ومجلسوں کے حقیر لا تساوی جناح بعوض وخطروں کے یسیر، خطر قیمت تیری بہت ہی سستی ہے، آہ آہ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق۔ میرا جی نہیں چاہا میں ترجمہ کروں، سمجھ گئے آپ؟ اللہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ یہ زرار ابن زمرہ کنانی آپ کے شاگرد ہیں، حضرت معاویہ کے دربار میں گیا تو کہنے لگے صفلی ابا الحسن، قال ابطعفینی امیر المؤمنین، مجھے معاف کرو، یہاں ان کے چاہنے والے کوئی نہیں ہیں۔ کہ نہیں، اما اذا ابیت، پھر میں نے چند جملے بتائے، سارے نہیں۔ تو جالا معاویہ ینشف دموعہ بکفہ واختنق القوم بالبکاء، اور سارا دربار ہچکیاں لگ گئیں، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کذالک کان ابو الحسن، کذالک کان ابو الحسن۔ جب ان کی شہادت کی خبر ملی تو رونے لگ گئے، تو بیوی نے کہا یہ کیا رونا ہے، ساری زندگی اس سے لڑتے رہے، اب رو رہے ہو؟ کہا علم اٹھ گیا اس پہ رو رہا، آج علم اٹھ گیا اس پہ رو رہا۔ بیٹا علم قرآن ہے۔ تو میں سورۃ بقرہ کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ سورۃ بقرہ میں خلافت انسانیت ہے اور قیادت کی تبدیلی ہے۔
سورہ بقرہ کا جو متن یعنی جو اس کا جو محور ہے نا، محور وہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ بنی اسرائیل سے امامت چھین کر امت محمد کو دی گئی۔ قبلہ اس سے پہلے سیقول السفہاء ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب۔ قبلے کی تبدیلی اور امت وسط، یہ ہے سورہ بقرہ کا مغز نہیں ہوتا جو کھوپڑی میں ہوتا ہے، تو یہ سورہ بقرہ کا نا مغز ہے کہ اللہ نے جو ہزاروں سال سے بنو اسرائیل کو امامت دی تھی، قیادت دی تھی، ان سے چھینی اور چھین کے پہلے قبلہ تبدیل کیا، یہ کھلی علامت کہ اب امامت تبدیل ہو رہی ہے، پھر امتاً وسطا کے ساتھ مہر لگا دی۔ اور عجیب بات ہے، وسط قرآن سورہ بقرہ کی 286 آیات ہے اور امتاً وسطا 143 آیت ہے، وسط 143 جمع 143 286۔ تو بہرحال آپ مطالعہ کرنا، میرا تو کوئی مطالعہ ہوتا نہیں ہے۔ اور پھر پوری سورہ بقرہ احکام سے بھری پڑی، تو اتنے احکام تو شاید کہیں کسی صورت میں بھی نہیں ہے، بھری پڑی۔ تو اللہ نے آخر میں آ کے کیا کمال کیا، اوہو میرے بندے تو ڈر گئے ہوں گے، اتنے احکام، عبادات، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، معاشرت، معیشت، سود، نکاح، طلاق، اتنے احکام، تو میرے محبوب کی امت ڈر گئی ہوگی۔ تو اللہ نے کہا ایک دعا سکھا دیتا۔ بنو اسرائیل نے جب سنے تو کہا سمعنا وعصینا، اس امت نے سنے تو کہا سمعنا واطعنا۔ پہلے آئے کہا کہ یا اللہ یا رسول اللہ یہ تو بڑے اوکھے کام ہو گئے ہیں، وہ جو آیت آئی نا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اس پر پچھلا جو کچھ آیا اس پر نہیں، اس پر آئے کہ جو دل میں خیال آتا ہے اس پہ بھی پکڑے گا۔ کہا تقولون کما قالت بنو اسرائیل سمعنا وعصینا، قولوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سارے صحابہ مسجد میں گھٹنوں کے بل ہو کے ایسے ہو گئے اور سب نے بیک زبان یہ کہا، تو اللہ نے یہ آیت اتاری اور پھر ایک دعا دی تحفے کے طور پر کہ یہ مانگ لو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ ربنا، غور کرنا اس لفظ، اے ہمارے رب، اظہار محبت ہے، یا ابت ہے، یا ابت ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یا ابت ہے، یا ابت ہے، ربنا۔ تو یا اللہ کبھی بھول کے گناہ ہوگا، کبھی خطا سے ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے کہو کہ میں تمہیں کچھ نہ کہوں۔ ایسا بھی مالک دیکھا ہے، میرا نوکر میرے پاس آئے، کہا جی کدی میں غلطی کروں گا بولتے، کدی ہو جائے گی خطا نال پانی پونی ضائع ہو جائے گا، تو میرے کو آکھیا جا نہیں، میں کہوں گا او راہ پہ سیدھا لگا جا۔ اور اللہ ہم سے کہہ رہا ہے مجھ سے یہ مانگو، ہائے 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 کیا دعا ہے۔ اس لیے کنز العرش ہے یہ آخری دو آیات، اور سورۃ فاتحہ غالباً ہے نا، دو کلام سورہ فاتحہ اور یہ دو آیات، یہ کنز العرش ہیں۔ اچھا پھر کہا ربنا، پھر ربنا اللہ سے کہہ رہا ہے اس طرح میری محبت اور نرم رحم دلی کو کھینچو کہ باہر جب تک مطلب اماں اماں اماں، تو ماں کا دل امڑ رہتا ہے، تو کہتا ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ اسر کہتے ہیں جکڑنے کو، باندھنے کو، ان کو اتنے سخت احکام میں جکڑا تھا کہ یا اللہ وہ نہ کرنا ہمارے ساتھ۔ ربنا، میں قربان جاؤں، سورہ بقرہ کے پرمشاق احکام کو کیسے یہاں سبحان اللہ میٹھا ڈال کے، اپنی رحمت کا میٹھا ڈال کے وہ روح افزا شربت بنا رہا ہے۔ کما حملتہ علی الذین من قبلنا، دو ربنا اللہ، پھر ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، جو ہم کر نہ سکیں، چاہے سوکھا ہوئے وہ بھی نہ سنائیں۔ میرا ملازم آتا ہے، میاں صاحب جڑا کام میں نہ کر سکا، بھاویں وہ سوکھا ہوئے میرے کو نہ لیا کرو، تنخواہ پوری دیتی کرو، کوئی کرے گا جی؟
وہ کہہ رہا مانگو کہ تنخواہ پوری دے، تو جو نہیں کر سکتے وہ بھی نہ کہنا ہم سے، لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ۔ اب آیا اگلا موقع، اس کے بعد کوئی ہے کہ کوئی آدمی بڑا انعام مانگے، معافیاں مانگ رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، وہ تو میری جان چھوڑ جائے وہ کافی ہے۔ اللہ کہہ رہا نہیں، اب مانگو، میں قربان جاؤں، کیا مانگو؟ واعف عنا، نشان مٹانا، ہمارے گناہوں کے نشان مٹا، واغفر لنا، انہیں چھپا دے، مغفر خود کو کہتے ہیں نا جو سر کو منہ کو چھپا لیتا ہے، واغفر لنا، چھپا دے۔ ایک اور بھی مانگو، ورحمنا، کوئی دانے دونے بھی دے، جنت دے، رحم سے پتہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں دے، جنت تک، ورحمنا میں ساری آ گئی۔ انت مولانا، یہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہو سکتا ہے تمہارے دل میں خیال آ رہا ہو اتنا منگی جانا، پتہ نہیں دیندا ہے کہ نہیں دیندا، تو مجھے کہو انت مولانا، تو ہی تو مولا ہے، تجھ سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے؟ کبھی کبھی میرے مراسی آتے ہیں نا، تو وہ چند دن پہلے لے گئے ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں نہیں یار جاؤ بھاج جاؤ، وہ مجھے پتہ ہے کیا کہتے ہیں، تواڈے دیرے دے مراسی آئے تو حراجاں کو نہیں جا کے منگی، حراج دوسری قوم ہے، ذمہ دار حراجاں کو نہیں منگے، لو اس سے مجھے غیرت آ جاتی، میں اچھا ایڈ، تو اللہ کہہ رہا انت مولانا، کہو مجھے تو ہی تو ہے، تیرے کو نہ منگے تو اور کہنے کو منگی۔ ایک بدو طواف کر رہا تھا عمر کے دور میں، کہہ رہا تھا رب غفر وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ فَاغْفِرْ، رب اغفر وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ فَاغْفِرْ، سبحان اللہ، انت مولانا۔ پھر یہاں بس نہیں کیا، فانصرنا علی القوم الکافر، سبحان اللہ، کیا پدی کا شوربہ۔ میرے سب سے زیادہ آنسو نکلتے ہیں آج کل، اس کتاب کی قدر نہیں کر سکا، اس کو سمجھنے کے لیے کاش میرے پاس وقت ہوتا۔ اب تو ہماری مثال ہے داگڑ دیا، ڈھیر گزر گئی تھوڑی رہی ہے، 70 سال گزر گئے، پیچھے کیا رہ گیا، لیکن مانگنا تو ہے۔ تو یہ دعا روز میری دعاؤں کا حصہ ہے، یہ دعا روز بلا ناغہ بغیر سستی کے، پتہ نہیں کتنے سالوں سے روز مانگتا ہوں، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تحمل علینا، ربنا لا تحملنا، سبحان، پیچھے غفرانک ربنا وإلیک المصیر، ربنا ربنا رب، اللہ سکھا رہا ہے یہ تو سورہ استخلاف آدم کو خلافت، یہ بہت بڑا سورہ بقرہ کا مضمون ہے، اور پھر امامت کی تبدیلی، یہ اس کے بعد بہت بڑا مضمون ہے، باقی اس کی ساری جزیات ہیں، بہت بڑا مضمون ہے کہ بنو اسرائیل سے امامت کو چھین کر، ان کے قبلے کو سے ہٹا کر، فول وجہک، یہ دیکھو قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ٹھیک، فول وجہک شطر المسجد الحرام، بات پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو، ایک جملے کا اضافہ ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، بولو، تَرْضَاهَا، سبحان اللہ، یہ اپنے محبوب کو اللہ نے پروٹوکول دیا ہے، تجھے راضی کرنا ہے، اس لیے ہم ضرور قبلہ بدلیں گے، اللہ اکبر۔ اور جسے اللہ راضی کرنے کی بات کر رہا ہو، ہم اسے ناراض کریں، ہے کوئی عقل والی بات؟ خالق اپنے بندے سے کہے آپ کو راضی کرنا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ، فترضیٰ، جو دینے والا ہوں خود آپ کو بھی نہیں پتا، ثم نہیں، ثم ترضیٰ، تاخیر، فترضیٰ ہے اچانک کوئی دیا جائے، اتنا کہ اس کے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہو، تو وہ مطلب ہے یہاں فترضیٰ۔ میں پٹھان فقیر کا واقعہ سناتا ہوتا ہوں، یاد ہے؟ خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، تو پھر سناتا ہوں۔ 1984 میں عرب شہزادہ آیا تھا محمد حمدان، تو چلے کے لیے، تو میری اس کے ساتھ تشکیل کر دی گئی پروٹوکول کے لیے، تو ہم مسجد محبت خان سے دوسری مسجد جا رہے تھے، گاڑیاں لگ گئیں، ہم گاڑی میں آ کے بیٹھ گئے، تو اس طرف شیخ تھا، اس طرف میں تھا، بڑی گاڑی تھی، ہم دو ہی پیچھے تھے، تو وہ پٹھان مانگتا ہوا آ گیا، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، اس وقت 54 اور بہت زیادہ ہو تو 1 روپیہ، 84 ڈالر 1 روپے کا تھا اس وقت، تو
میں نے انگلینڈ کا سفر کیا نا 83-84 تو 4 روپے کا ڈالر تھا،